بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بلندتر صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ آج کی یہ مجلس مناسبت شہادت حضرت امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں برپا کی گئی. انشاءاللہ کوشش کروں گا، کیونکہ مناسبت حضرت امیر سے ہے، لہذا حضرت کے لیے قرآن کریم میں پروردگار عالم نے سورہ مبارک ہے مائدہ کی 55 نمبر آیت ولایت، بارہا آپ نے یہ آیت سنی بھی ہوگی، آپ کے ذہن میں محفوظ بھی ہوگی، اور اس کا ترجمہ بھی کسی حد تک آپ کے ذہن میں موجود ہوگا. لیکن اپنے بچوں کے لیے، بزرگان میرے سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، اپنے بچوں کو یاد کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ائمہ کی ولایت کا جو آیت ہے اس کا ایڈریس پنجے تنیوں کے لیے ایسا رکھا ہوا ہے کہ جو بھی پنجے تنی ہے وہ آیہ ولایت کا ایڈریس کبھی بھول نہیں سکتا. صرف 5 کا عدد یاد رکھنا ہے، 5ویں سورہ ہے، 55ویں آیت ہے. لہذا پنجتنیوں کے لیے اللہ نے کام آسان کر دیا. جو پنجتنی ہے، تم سے کبھی بھی کوئی پوچھے کہ جی اہل بیت اطہار کی ولایت پر تمہارے کلمے میں جو 3 ولایتیں ہیں یہ کہاں سے لائے ہو، تو ایڈریس کیا ہے؟ 5ویں سورہ 55ویں آیت. 3 ولایتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی بس اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے رہے.
تو اب جس کو تین قرآن سے جس نے 3 ولایتیں لیں اس کا کلمہ پورا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما کہا. انما حصر کا صیغہ ہے. حصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دینا، محصور کر دینا، کسی چیز کے پاس دائرہ لگا دینا. یہ دائرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ تاکہ جو دائرے کے اندر ہے وہ باقیوں سے جدا ہو جائے. اسی حصار کی قسم ہمارے گھر میں 4 دیواری ہوتی ہے، دروازہ ہوتا ہے، یہ اسی حصار کے لیے ہے. 4 دیواری کیا ہوتی ہے؟ حصار. گھر کا دروازہ کیا ہوتا ہے؟ حصار. کیا کرتا ہے؟ 2 کام کرتا ہے. غیر کو اندر نہیں آنے دیتا اور اندر والوں کو باہر جانے نہیں دیتا. بس گھر کے افراد پورے رکھنے ہوں تب بھی دروازہ چاہیے، کوئی باہر سے اندر نہ آ جائے تب بھی دروازہ چاہیے ہوتا. تو اللہ نے انما کا دروازہ لگا کر یہ کہہ دیا کہ ولی بس یہ 3 ہوں گے. اب نہ کوئی باہر سے آ کر ولی بن سکتا ہے اور نہ اندر والوں کو کوئی کم کرنے کی جرات کر سکتا ہے. نعرہ حیدری. لہذا ولایتیں تھی. اب میں بحث یہ نہیں کروں گا یہ کون تھے، آیت کیا کہہ دی، کوئی بحث نہیں، چونکہ ایک جلسہ ہے. ایک مطلب آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ یہ ہمیشہ آپ کے ذہنوں میں باقی رہ جائے. آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، ترجمے میں انحراف. ولی کا ترجمہ کرتے ہیں دوست. عام طور پر وہ کہتے ہیں بھئی دوستی بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ دوست ہے، تمہارے دوست ہیں اللہ ہے، تمہارا دوست ہے رسول، تمہارے دوست ہیں یہ لوگ. عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے. اب اگر دوست ہی ہیں، کون کس کا دوست ہے؟ انما ولیکم. کم کون ہے؟ مومنین. مومنین کے دوست کون ہے؟ اللہ ہے. مومنین کا دوست کون ہے؟ رسول ہے. اور مومنین کے دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے. تو مومن ہی مومن کا دوست ہو گیا، بس میں اپنا ہی دوست ہو گیا کیونکہ مخاطب بھی میں ہوں اور الذین آمنوا بھی میں ہی ہوں. تو یہ فساد اور بلاغت کے خلاف ہے. بس وہ جو الذین آمنوا ہے جو آیت میں آیا وہ اور ہے، اور جو کم کا مصداق ہے وہ اور ہے. اب اللہ نے جدا کرنا تھا اس کو، اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ وہ جو وہاں آیا ہے الذین آمنوا، اس کی پہچان کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا ہے، یؤتون الزکات، زکات دیتا ہے، لیکن تمہاری طرح سے نہیں، ہم راکعون، حالت رکوع میں دیتا ہے. بس اب اللہ نے جدا کر دیا. بھائی جیسے ہی اس مومن نے زکات دی، اللہ نے آیت نازل کی. پیغمبر نے مسجد میں آ کر کہا ابھی ابھی جبرائیل یہ آیت لے کر آئے ہیں. تو سارے اصحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضرت نے اشارہ کر کے بتایا یہ میرا بھائی علی ہے. لہذا مومن مشخص ہو گیا. لیکن ولایت کے معنی کیا ہے؟ ایک ہمارے ہاں عام طور پر ایک سوال ہے، خود ہمارے لیے بھی حل کرنا. یاد رکھیے گا ولایت کے اپنے معنی میں نہ معنی اس کا دوستی ہے اور نہ معنی اس کا سرپرستی. اصل معنی میں نہیں. تو اب اصل معنی کیا ہے اس کے حوالے سے چند ایک مقامات آپ کی خدمت درج کروں گا اور پھر انشاءاللہ مطالب کو کوشش کروں گا کہ اسی جگہ تک پہنچا سکوں ایک گفتگو. عربی میں محبت، عشق، مودت، ولایت، اس طرح کے تقریباً 32 الفاظ. ان 32 میں سے 28 الفاظ وہ ہیں جو صرف تعلق کو بیان کرتے ہیں. خود لفظ تعلق عربی، قرب اسی معنی میں، الفت اسی معنی میں، انس اسی معنی میں. یہ سارے معنی کیا کرتے ہیں؟ صرف اور صرف رابطے کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں. لیکن اگر رابطہ مکمل ہو جائے تو پھر 4 چیزیں ہیں: محبت، مودت، ولایت اور عشق. اب یہ جو 4 ہیں ان کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ عشق سے بات شروع کروں گا. عشق کا مادہ وہ ہے کہ جہاں پر تجاوز کی کیفیت پائی جائے، سرحد سے، حد سے باہر نکلنے کی کیفیت پائی جائے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں عشق کا لفظ کہیں پر بھی استعمال نہیں کیا. حتیٰ اس مادے سے اللہ نے کوئی مشتق بھی استعمال نہیں کیا. نہ عشق نہ اس سے ریلیٹڈ کوئی اور لفظ نہیں استعمال کیا. روایت ایک ہے وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا. قرآن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن ہم سے یہ چاہتا ہے حدود کے اندر رہو، حدود سے باہر نہ نکلنا. کم ترین معنی جو سمجھ میں آتا ہے.
اب تین مادے جو قرآن نے استعمال کیے: محبت، مودت اور ولایت۔ ان کے درمیان میں کیا فرق ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت ہی اجمالی سی باتیں کروں گا۔ محبت تعلق کا ہی نام ہے، اسی کیفیت کا نام ہے جو آپ جانتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ لفظ اصل میں نکلا ہے حبہ سے، اور حبہ، حبتن عربی میں کہتے ہیں بیج کو، سیڈ کو۔ اب حبہ اور محبت میں کامن چیز کیا ہے؟ بیج جو ہوتا ہے، دانہ جو ہوتا ہے، اس کے اندر پورے درخت کا وجود چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دانہ ہی ہوتا ہے، گندم کا دانہ ہے، کسی اور چیز کا دانہ ہے، اس دانے کے اندر پورے درخت، پورے پودے کا وجود چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کہ جس طریقے سے دانے کے اندر درخت کا وجود چھپا ہوا ہوتا ہے، محب کے اندر اگر محبوب اس کے دل میں چھپا ہوا ہو تو محبت ہوتی ہے۔ لہذا محبت کا تعلق کیا ہے؟ چھپی ہوئی کیفیت سے، ظاہر نہ ہو، دل میں رہے، لیکن اس طرح سے ہو کہ محب کے دل میں جیسے بیج کے دل میں سوائے پودے کے کچھ نہیں ہوتا، محب کے دل میں سوائے محبوب کے کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ محبت ہے۔ اس سے اوپر مودت ہے۔ مودت کیا ہے؟ مودت ہے اپنے اعضاء اور جوارے سے، اپنے بدن سے، اپنی حرکت سے، اپنے کام سے محبت کا اظہار کرنا۔ ابھی تفصیل چاہتی ہیں ساری چیزیں، میں آج چیزوں کی تفصیل بیان نہیں کروں گا۔ اب دل میں محبت تھی، اظہار کر کے بھی بتا دیا، تو ولایت کیا ہے؟ اب اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں ولایت کیا صرف لغوی معنی پر بات کروں گا، زیادہ کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ولایت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اصل روٹ ورڈ پہ جاتے ہیں، مادہ ولا یلی، اصل مادہ۔ یہ ولا یلی مادہ کیا سمجھاتا ہے؟ عربی میں بنیادی طور پر یہ مادہ استعمال ہوتا ہے وہاں جب آپ نے دو چیزوں کے درمیان ایسی قربت بیان کرنی ہو کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ موجود نہ ہو۔ اگر فاصلہ آ گیا تو ولا یلی کا مادہ ولایت کا معنی ختم ہو جاتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ ہمارے جوان سمجھ سکیں۔ آپ نے کہا زید آیا اور اس کے بعد علی آیا، تو اب عربی میں کہیں گے جاء زید و علی۔ اب پہلے کون آیا بعد میں کون آیا نہیں معلوم۔ اگر ترتیب بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہیں گے جاء زید ثم علی، زید آیا اور اس کے بعد علی آیا۔ کتنے بعد آیا یہ نہیں پتا۔ اگر آپ بتانا چاہتے ہیں فوراً بعد آیا تو کہیں گے جاء زید فعلی، زید آیا اور اس کے فوراً بعد علی آیا۔ لیکن اس فوراً میں بھی کوئی نہ کوئی فاصلہ باقی ہوتا ہے۔ اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ زید کے ساتھ بالکل جڑا ہوا بغیر کسی فاصلے کے علی آیا ہے تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا جاء زید ولی ہے علی، زید آیا اور اس کے بعد بالکل اس سے ملا ہوا کون آیا؟ علی۔ جلسہ زید، زید بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے بعد علی کتنے فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے بیان ہو جائے گا۔ لیکن اگر دونوں پیٹھ سے پیٹھ ملا کر اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دونوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے تو کیسے کہیں گے جلسہ زید ولی ہے علی، اس کے فوراً بعد کون ہے بغیر فاصلے کے پیٹھ سے پیٹھ ملائے علی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کوئی بھی زمانی مکانی فاصلہ ختم کرنا ہو تو پھر یہ مادہ استعمال ہوتا ہے۔ بس دوری ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، قربت کو بیان کرتا ہے۔ کیسی قربت؟ کہ کوئی فاصلہ درمیان میں نہ ہو، یہ پہلا کام۔ اب اگر یہی معنی ہے تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر زید اسی طرح سے اپنے گدھے سے پیٹھ لگا کر بیٹھا ہوا جیسے علی کے ساتھ جڑ کر بیٹھا ہوا تھا، اب اپنے گدھے کے ساتھ پیٹھ سے پیٹھ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، دونوں کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ جلسہ زید یلی ہے حمارہ، زید بیٹھا ہوا ہے اور اس کے فوراً بعد اس کا گدھا بیٹھا ہوا ہے؟ کیا نہیں کہہ سکتے؟ بھئی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کوئی فاصلہ نہیں ہے، پیٹھ سے پیٹھ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا نہیں، ولا یلی کے مادے میں صرف قربت ضروری نہیں ہے، صرف قربت ضروری نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کے درمیان فاصلے کی بات ہو رہی ہے، جن چیزوں کے درمیان قربت کی بات ہو رہی ہے، ان کے درمیان میں سملیرٹی بھی پائی جانی چاہیے، مثلیت پائی جانی چاہیے، جنسیت پائی جانی چاہیے، سنخیت۔ چونکہ اب زید اور ہے، گدھا اور جنس سے تعلق رکھتا ہے، تو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، غور کیجئے گا، قریب ہونے کے باوجود بھی
ان کے درمیان میں رابطہ ولائی پیدا نہیں. بس اب غور کرنا میں یہاں پر آپ کے فہم کے حساب سے بات کر کے جاؤں گا. بس مشکل گدھے ہونے میں نہیں ہے, مشکل گدھے ہونے میں نہیں ہے. مشکل کس میں ہے؟ مشکل غیریت میں ہے. بس مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ جہاں غیریت ایجاد ہو جائے وہاں پر رابطہ ولائی خود بخود ختم. بس اب غور کیجئے گا, قربت کیسی قربت چاہیے؟ قربت ایسی چاہیے کہ جہاں پر اپنے مولا کے ساتھ کیا پیدا ہو جائے؟ ایسا فاصلہ, ایسی قربت کے جس کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو. لیکن صرف فاصلے کا مسئلہ نہیں ہے, غیریت بھی نہیں آنی چاہیے. اب یہ غیریت کے لیے ایک مرحلہ سمجھاؤں گا آپ کو, پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں, اسی غیریت کو سمجھانے اور فاصلے کو سمجھانے کے لیے اسی لفظ بلا یلی ولایت سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, موالات. موالات کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. موالات شرط ہے. بعض عبادات میں ایک شرط کیا ہے؟ موالات. وضو میں شرط ہے موالات, نماز میں ایک شرط ہے موالات. کیا شرط ہے بھائی موالات؟ کہا کہ بھائی ارکان کے, نماز کو یا روزے کے ارکان کو پے در پے انجام دینا, یہ کہلاتا ہے موالات. یعنی کیا؟ آپ وضو ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ چہرے پر پانی ڈالیں, پھر دروازے پر کوئی آیا اس سے مل کر آئے اور پھر آپ اپنے ہاتھ دھونا شروع کرنے کا نہیں. چونکہ ارکان کے درمیان میں فاصلہ آ گیا تو اب آپ کا وضو باطل ہو جائے گا, آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. نماز میں آپ یہ نہیں کر سکتے ایک رکعت پڑھ کر چلے جائیں پھر دوسری رکعت واپس آ کر پڑھ لیں کا نہیں. کسی بھی دو رکعت کے درمیان میں یا دو ارکان کے درمیان میں آپ نے فاصلہ ڈال دیا, نماز باطل ہو جائے گی. اب یہ کیا غور سے دیکھ, اس کا مطلب کیا؟ ارکان کے درمیان میں رابطہ ولائی چاہیے. ولائی. اب یہ ولائی رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ غور کیجئے گا. مثال دے رہا ہوں, مبتلا مسئلہ بھی ہے اور اس کو آئندہ ذہن میں رکھیے گا. گرمیاں بھی درپیش ہیں, ہم سب کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے. سخت گرمی میں دوپہر میں باہر سے کہیں ہو کر آئے, گرمی بڑی شدید تھی, تھکے ہوئے تھے, حال برا تھا, اور اب وضو کرنے کے لیے جب کھڑے ہوئے اور نلکا کھولا تو نلکے میں بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا, بڑا میٹھا میٹھا پانی. اب آپ نے اپنے چہرے پر جب ڈالا پانی وضو کی نیت سے, قربتاً اللہ, یہ کہہ کر آپ نے اپنے چہرے پر پانی ڈالا. جب پانی ڈالا تو آپ کو بڑی تازگی کا احساس ہوا, بڑی ٹھنڈک کا احساس ہوا, بڑا خوشگوار احساس ہوا. تو آپ نے سوچا کہ چلو نماز تو پڑھ ہی رہا ہوں, وضو تو کر ہی رہا ہوں, تھوڑا سا پانی ڈالتا ہوں چہرے پر تاکہ تھوڑا فریش ہو جاؤں. تازہ تازہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے, تھوڑا سا چہرے پہ ڈالوں گا, کیا ہو جائے گا؟ فریش ہو جاؤں گا. نماز تھوڑی ذرا فریش حالت میں پڑھ لوں گا. اب جیسے ہی آپ نے اپنے چہرے پر فریش ہونے کی نیت سے پانی ڈالنا شروع کیا, آپ کا وضو ختم ہو گیا. اس کو سمجھیں, یہاں سے میں نے ایک مطلب آپ تک پہنچانا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. بھئی کیا ہو گیا مسئلہ؟ پانی منہ ہی تو دھو رہا ہوں میں, پہلے بھی منہ دھو رہا تھا, اب بھی منہ دھو رہا ہوں, لیکن وہ منہ دھونا عبادت تھا, یہ منہ دھونا عبادت نہیں ہے. وہ وضو کہلا رہا تھا, یہ وضو سے باہر چلا گیا. تو ہوا کیا؟ کہا بھائی جیسے ہی تم نے نیت تبدیل کی, ابھی تم منہ دھو رہے تھے وضو کی نیت سے کہ میں یہ وضو کر رہا ہوں, تو جب تک تمہاری نیت تھی وضو کے لیے تب تک تمہارا چہرہ دھونا بھی عبادت تھا, تب تک تمہارا چہرہ دھونا وضو کا رکن تھا. لیکن جیسے ہی تم نے اپنی نیت کو تبدیل کر دیا, اب تم نے بجائے قربتاً اللہ کے اپنے آپ کو فریش کرنے کی نیت سے منہ دھونا شروع کیا, تو اب صرف منہ دھونا ہے عبادت. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ عبادت کے اندر یہ رابطہ ولائی چاہیے. جب تک عبادت کے اندر یہ رابطہ ولائی رہتا ہے, کام تم انجام دے رہے ہوتے ہو, کہلا عبادت رہا ہوتا ہے. یہ رابطہ ولائی اگر نہ ہو تو عبادت معنی ہی پیدا نہیں کرتی. اگر آپ نے پورا وضو کر لیا بغیر نیت کے, وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا. جب تک آپ اس کام کو رابطہ ولائی سے جوڑ نہیں دیں گے. بس اب آپ کو قربتاً اللہ کا معنی سمجھ میں آیا. یہ قربتاً اللہ بنیادی طور پر اللہ کی ولایت میں داخل ہونے کا مرحلہ ہے. بس جب تک یہ رابطہ ولائی رہے گا عبادت رہے گی. اگر رابطہ ولائی کہیں پر ختم ہو جائے عبادت خود بخود ختم
ہو جاتی ہے. بس اگر یہ رابطہ ولائی اور اس ولایت کی اہمیت سمجھ میں آ گئی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس کا معنی کیا ہو غور سے سمجھنا. اس کا معنی کیا ہو؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ظرف ہے ولایت، مظروف ہے عبادت. بات سمجھ میں پہنچ رہی ہے؟ ظرف کیا ہے؟ ولایت. مظروف کیا ہے؟ عبادت. مثلا مثال دے دوں ظرف اور مظروف کی. آپ کے گھر میں گلاس ہے، بالکل موجود ہے. گلاس کیا ہوتا ہے؟ ظرف. مظروف کیا ہے؟ جو آپ اس کے اندر ڈال کر پیتے ہیں. کبھی پانی پیتے ہیں، کبھی شربت پیتے ہیں، کبھی لسی. ہاں، اب اگر فرض کرو کہ آپ نے لسی پی، آپ کو اچھی نہیں لگی، تو کیا گلاس پھینک دو گے؟ نہیں، گلاس نہیں پھینکتے. کیا پھینکو گے؟ جو اس کے اندر ہے وہ پھینک دو گے. اگر مشروب کسی نے اچھا نہیں بنایا ہو، چینی کی جگہ نمک ڈال دیا ہو، تو کیا کرو گے؟ گلاس پھینک دو گے؟ نہیں، گلاس نہیں پھینکو گے. کیا پھینکو گے؟ مشروب پھینکو گے، مظروف پھینکو گے. ظرف نہیں پھینکا جاتا. ظرف کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے. اصل حیثیت کس کی ہوتی ہے؟ ظرف کی ہوتی ہے. مظروف نے اس کے اندر آ کر حیثیت پیدا کرنی ہوتی ہے. تو ظرف ولایت کا ہوتا ہے. بس اگر یہاں پر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو دو حدیثیں ایک ساتھ سمجھا دوں آپ کو. پہلی حدیث جب امام سے پوچھا ارکان دین کیا ہیں، ارکان اسلام کیا ہیں، امام نے کہا 5 ارکان ہیں. روزہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج. اور پھر کیا کہا؟ کہ پھر ہماری ولایت ہے. پھر امام نے فرمایا کہ 5واں رکن یعنی ہماری ولایت یہ اصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت ظرف ہے. باقی تمام عبادتوں نے اس ظرف کے اندر آنا ہے. لہٰذا اگر یہ بات یہاں پر سمجھ میں آ جائے تو اب دوسری روایت کیا کہا؟ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازیں ان کے منہ پر. تو اب سمجھ میں آیا کون سی عبادت ہے جو منہ پر مار دی جائے گی؟ وہ جو ظرف ولایت کے مطابق، جو ظرف ولایت کے مطابق نہیں ہوگی وہ منہ پر مار دی جائے گی. جو ظرف ولایت کے اندر ہوگی وہ قبول ہوگی. بس اب غور کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نماز ولایت میں ہے، روزہ ولایت میں ہے، زکوٰۃ ولایت میں ہے. اب جو ولایت کو نماز میں ڈال رہا ہے اس کا مطلب ولایت کے قد کو چھوٹا بنا رہا ہے. بس ذہن میں رکھنا نماز ولایت میں ہے، ولایت نماز میں نہیں ہے. اب جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نماز ولایت میں ہے، ولایت نماز میں نہیں ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر ولایت کے ظرف کے بغیر تم نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیرۃ الاحرام کہی تو اللہ وہ تکبیر بھی قبول نہیں کرتا. تکبیر بھی وہ چاہیے جو علی کی ولایت کے ساتھ ہو. بغیر علی کی ولایت کے تو تمہاری نہ نیت ہوگی نہ تکبیرۃ الاحرام ہوگی. تو جو نماز ولایت کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی، تم تشہد تک کیسے پہنچ گئے معلوم نہیں. جس کو ولایت سمجھ میں نہیں آئی وہ ولایت کے قد کو چھوٹا کر رہا ہے. ولایت کا قد چھوٹا نہ کرو، سب کچھ ولایت کے اندر ہے. یہ ولایت ہوگی تو عبادت مانا، اگر ولایت نہیں ہے تو عبادت مانا پیدا ہی نہیں کرتی. تو اب پہلی چیز کیا غور کیجئے گا، پہلی چیز کیا ہے؟ ولایت. یہ سنخیت پیدا ہونی چاہیے. بس جب ہم ولایت کا اقرار کرتے ہیں تو سنخیت پیدا کر لیتے ہیں. جب سنخیت پیدا ہوتی ہے تو ارکان ایک دوسرے سے مل کر ولایت کے ظرف میں عبادت اپنے آپ کو معنی پیش کرتی ہے. تب پتہ لگتا ہے کہ عبادت کیا ہے. بس اب جتنی ولایت محکم ہوتی جائے اتنی عبادت خود بخود بلند ہوتی چلی جاتی ہے. اب روزہ کس میں ہے؟ جب آپ غور کیجئے گا، جب آپ عبادتوں میں ولایت ڈال دیتے ہو تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے. آپ نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، چلو نماز میں تو ولایت سمجھ میں آ گئی، اب روزے میں کیا ہوگا؟ روزے میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو روزے میں تو اس کا مطلب روزے میں ولایت نہیں ہونی چاہیے. پھر زکوٰۃ میں ولایت کیسے لے کر آؤ گے؟ پھر حج میں ولایت کیسے لے کر آؤ گے؟ بس اس کا معنی کیا ہوا؟ تمہاری اپروچ غلط ہے. عبادتوں میں ولایت کو تلاش مت کرو، ولایت میں عبادتوں کو تلاش کرو. یہ ولایت کا ظرف ہے. ولایت ظرف ہے. ولایت ہے کہ جو عبادت کو عبادت بناتی ہے.
لہذا غور کیجیے گا، ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بیان کر دوں، وہاں پر ایک بات اور آپ کی خدمت میں پہنچا دوں. یہی وضو ایک اور مسئلہ جو اکثر ہمارے سینئر افراد کو پیش آتا ہے، اپنے ذہن میں رکھیے گا، یا جس کو خدا نہ خواستہ کبھی کسی کو کمر کی تکلیف ہو جائے، ان کے ساتھ کامنلی پرابلم آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وضو کرتے ہیں اور کسی جگہ بیٹھ کر پیر کا مسح کرنا پڑتا ہے. اب یہ بزرگان عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ وضو کیا، سر کا مسح کیا، اب چونکہ پاؤں کا مسح بیٹھ کر کرنا ہے، ساتھ کوئی کرسی کوئی سٹول نہیں پڑا، تو جہاں دور کرسی پڑی ہوگی وہاں جائیں گے، وہاں بیٹھ کر مسح کریں گے. جب آپ کے سر کے مسح میں اور پیر کے مسح میں فاصلہ آ گیا نا فاصلہ، بھئی سر کا مسح آپ نے یہاں کیا، پیر کا مسح آپ نے وہاں جا کر کیا، تو کیا ہوا؟ فاصلہ آ گیا، وضو ختم. اب کیا کروں میں؟ مسئلہ ہے، جانا بھی وہاں تک ہے، کچھ تو ہونا چاہیے، کوئی حل. فقہاء نے حل بتا دیا. کبھی آپ کو کرنا صرف یہ احتیاط ذہن میں رکھیں. کیا کرنا ہے آپ نے؟ کہ آپ سر کا مسح بھی نہ کریں. کیا کریں؟ جب آپ نے وہاں جا کر بیٹھنا ہے، آپ نے جب بائیں ہاتھ کو دھونے کے لیے پانی ڈال دیا، ایک دفعہ دھو لیا، اب دوسری دفعہ پانی ڈالا، ابھی ہاتھ نہ پھیریں، نل کا بند کر دیں. اب اس کے اوپر پانی ڈالنے کے بعد پانی کو جاری کرنے، جریان الماء، پانی کو جاری کرنے کی نیت سے کہ میں یہ دھو رہا ہوں، اس کو دھونا شروع کریں، ہاتھ پھیرنا شروع کریں، اور جہاں آپ نے بیٹھ کر مسح کرنا ہے وہاں چلنا شروع کر دیں. بس اس کو آپ ہاتھ پھیرتے جائیں. کس نیت سے؟ دھونے کی نیت سے، غسل کی نیت سے. اس کو دھونے کی نیت سے ہاتھ پھیرتے جائیں، اور جہاں آپ نے جانا ہے بیٹھ کر وہاں جاتے جائیں. جب آپ وہاں پہنچ گئے، اس کو ختم کریں، سر کا مسح کریں، بیٹھ کر آرام سے پیر کا مسح کریں. اب کیا کیا آپ نے؟ آپ غور کیجیے گا، ایک رکن کو آپ نے کھینچا، اس کو کھینچ کر کہاں تک لے کر گئے؟ جہاں تک آپ کی ضرورت تھی. بس اب ولایت کی قوت سمجھ میں آئی آپ کو؟ ولایت کا رابطہ باقی رکھنا ضروری ہے، اور ولایت کے اندر یہ قدرت ہے کہ نیت کے ذریعے سے، ولایت کے اس رابطے کے ذریعے سے آپ کوئی رکن اپنی ضرورت کے مطابق کھینچ سکتے ہیں. بس اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے تو حضرت امام زمان کے غیبت کا ایک مقصد خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے. چونکہ قیامت تک رابطہ ولائی کو برقرار رکھنا ضروری تھا، لہٰذا اللہ نے انتظام کیا کیا؟ اللہ نے انتظام یہ کیا کہ اللہ نے ایک رکن کو کھینچا زمان کے مطابق، تاکہ جب تک ولایت کے رابطے کی ضرورت رہے، ولایت کا ایک رکن باقی رہے اور رابطہ ولائی خود بخود باقی رہ جائے. نعرہ حیدری، بابا نے بلندتر صلوات. اب یہ ولایت جو ایجاد ہونی ہے، یہ ولایت دو چیزیں، شرط کیا ہوئی؟ دو چیزیں شرط ہوئی. ایک قربت، اور دوسری مثلیت، سنخیت، سملیرٹی. اب یہ جو سملیرٹی پیدا ہونی ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بحث کروں گا. یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. جب یہ سمجھ میں آ جاتی ہے پھر بحث ہوتی ہے کہ ولایت تکوینی کیا ہے، ولایت تشریعی کیا ہے. وہ بحث سے انشاءاللہ کبھی فرصت رہا تو تفصیل سے کروں گا. لیکن ابھی ایک مرحلہ سے یہ ولائی رابطہ پیدا ہوگا کب؟ جب آپ سملیرٹی، ان جیسا. ہاں بس غور کیجیے گا. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب تک مولائی مولا سے سملیرٹی پیدا نہیں کرتا، جب تک مولا جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتا، رابطہ ولائی پیدا ہوتا ہی. لہذا آپ اپنے منہ سے جتنا اپنے آپ کو مولا ہی کہہ دیں، ان کو جتنا مرضی مولا کہہ دیں، اگر آپ کا عمل مولا کے عمل کے مخالف جا رہا ہے تو پھر رابطہ ولائی پیدا ہی نہیں ہوا. لہذا سملیرٹی چاہیے، سملیرٹی. لیکن اب ولی کون ہے؟ اصل ولی کون ہے؟ اللہ. اللہ ولی الذین آمنوا، یہ اصل ولایت ہے. اور اس ولایت کا اسی وجہ سے غور کیجیے گا، جیسے ہی نیت تبدیل ہوتی ہے، آپ نے ابھی تک اللہ کی خاطر عمل انجام دے رہے تھے، جیسے ہی آپ کی نیت میں تبدیلی آئی ویسے ہی انسان ولایت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. اور جہاں اللہ کی ولایت کے دائرے سے باہر نکلا، دوسری کوئی ولایت نہیں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. دوسری کس کی ولایت ہے؟ طاغوت کی. جیسے ہی ولایت کے دائرے سے باہر نکلے گا، خدا کی ولایت سے باہر نکلے گا، خود بخود طاغوت کی ولایت ہے، خود بخود چلا جائے، خود بخود، کوئی درمیان کا راستہ نہیں. اب یہ جو ولایت ہے جو اللہ تک ہمیں لے کر جانی ہے، ہم اللہ کے اولیاء بننا چاہتے ہیں، اللہ سے رابطہ ولائی پیدا کرنا چاہتے ہیں،
تو اب ایک چھوٹی سی مشکل ہے. وہ مشکل کیا ہے؟ وہ مشکل یہ ہے کہ ابھی آپ نے رمضان میں ماشاءاللہ 24 دن گزار دیے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات کو، آپ کے تمام روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جاتا ہوا رمضان ہے، وداعی مراحل میں ہے. اگر آپ کی سماعت کی اجازت دیں تو 2 باتیں رمضان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں. لعلکم تتقون، روزے کیوں رکھے گئے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. خود تقوی قرب کے مراحل میں ایک مرحلہ ہے، تفصیلات انشاءاللہ. بسم اللہ. لیکن لعلکم تتقون، ہمیں 30 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے، کسی کو 40 سال ہو گئے، کسی کو ماشاءاللہ 50 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے، لیکن ابھی تک تقوی کے وہ آثار دکھائی. کبھی غور کیا آپ نے کیوں؟ یہ روزہ جس کے اثر اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تو کیا روزہ ہمارا خدا نخواستہ روزے میں کوئی مسئلہ ہے نا؟ کوئی پرابلم ہے روزے نہیں؟ روزے کے ساتھ پرابلم کا ہے. کیا چیز ہے جو ہم آج تک روزے سے سمجھ نہیں پا رہے؟ بسم اللہ. صرف 2 جملے کہوں اور کیجئے. رمضان المبارک، اس کا مہینہ، یہ جو چیز ہمارے لیے لے کر آتا ہے، بیسک ترین چیز کیا ہے؟ اور یہ میں انشاءاللہ پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس سال آپ عمل کر کے دیکھیں، اگلے سال کا رمضان المبارک اگر آپ کے لیے نہیں بدلا ہوا تو مجھ سے کہیے، پوری گارنٹی اور ذمہ داری کے ساتھ. بنیادی ترین چیز کیا ہے جو رمضان ہمیں سکھانا چاہتا ہے؟ بنیادی ترین چیز دیکھیے، جب بھی آپ کو کسی آرگنائزیشن میں، اگر فرض کریں آپ کسی بینک میں جاب کریں گے تو بینک کیا کرے گا؟ آپ کو ایک بیسک ٹریننگ دے گا. یہاں اساتید ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، پرنسپل صاحب بھی ہیں اور بھی بزرگان ہیں، گورنمنٹ کے افسران بھی بچے ہیں. ان سے پوچھیں، جب آپ گورنمنٹ میں جاتے ہیں آپ کی جیسی ڈیوٹی لگتی ہے، آپ کو ایک بیسک ٹریننگ، آپ ٹیچر بنتے ہیں آپ کو ایک بیسک ٹریننگ، ہر جگہ ایک بیسک ٹریننگ ہے. یہ بیسک ٹریننگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیسک ٹریننگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چلے گئے کسی آرگنائزیشن میں، یہ بیسک ٹریننگ آپ کو بتاتی ہے کہ اس آرگنائزیشن کا ماحول کیا ہے، آپ نے اس میں کام کیسے کرنا ہے. تو آپ کو ایک بالکل بنیادی چیزیں سکھا دی جاتی ہیں. اب اگر آپ نے بنیادی چیزیں سیکھنے کے ٹائم میں، جب آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہو، آپ سیریس نہ ہو، آپ چیزیں نہ سیکھیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب آپ جوائن کرتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں آتی. اب اگر پرفارمنس اچھی نہ آئے تو یا تو آپ کو آرگنائزیشن نکال دے گی، اگر نہ نکالے تو کیا کرتی ہے؟ جب وہ دیکھتی ہے 1 سال کے بعد اس کی پرفارمنس اچھی نہیں آئی تو وہ کہتے ہیں اس کو دوبارہ بیسک ٹریننگ کراؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بغیر سیکھے آئے، اس کے کوئی پرفارمنس نہیں کی. اب اگر آپ کوئی آرگنائزیشن ایسی ہو جو نہ نکالنے والی ہو تو وہ کیا کرے کہ ہر سال ایسے لوگوں کو دوبارہ بیسک ٹریننگ کراتی رہے گی، اس امید پر کہ شاید یہ کبھی بیسک ٹریننگ سیکھ کر کچھ پرفارمنس دکھائیں تو ہم ان کو آگے. وہ واحد ٹریننگ، وہ واحد آرگنائزیشن اللہ کے ایمان کی اور اسلام کی آرگنائزیشن ہے جو اپنے بندوں کو نکالتی رہی ہے. اسلام کی آرگنائزیشن ہے، خدا کی آرگنائزیشن ہے جو اپنے بندوں کو نکالتی، لیکن اس امید پر کہ شاید میرے بندے. بس یاد رکھیے گا، ماہ مبارک رمضان مومنین کی، عباد کی، اللہ کے بندوں کی، عابدین کی بیسک ٹریننگ کیمپ کا نام ہے. لہذا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، حضرت امیر فرماتے ہیں کہ عابد کا سال ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ عابد کے لیے جو بیسک ٹریننگ ہے وہ کیا ہوگی؟ رمضان میں ٹریننگ لے گا، پھر پورے سال استعمال کرے گا. کیا ٹریننگ دینا چاہتا ہے؟ دیکھیے، خدا ہمیں بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. خدا ہمیں بھوکا نہیں رکھنا، پیاسا نہیں رکھنا چاہتا. لہذا پورے سال آپ کوئی بھی کھانا کھا لیں مستحب نہیں ہے، ثواب نہیں ہے. رمضان میں آپ 2 کھانا کھاتے ہیں، دونوں ہی کا ثواب ہے. کبھی اپنے کھانے کا ثواب ملا آپ کو؟ نہیں ملتا. لیکن رمضان میں اللہ نے سحر کھانے کا بھی ثواب رکھا ہے، افطار کا بھی. اس کا معنی کیا ہے؟ خدا ہمیں بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا چاہتا. تو پھر دن میں کیوں بند کیا کھانا ہمارا؟ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اس بھوک سے اللہ ہمیں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تھوڑا کھا کر بھی زندہ رہ سکتے ہو. دیکھیے، اب آپ کو ماشاءاللہ 24 دن ہو گئے، ایک کھانا آپ کا کم ہوا ہے، ایک کھانا کم ہوا ہے نا، 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں. کتنے لوگوں کو چکر آئے رمضان؟ کتنے لوگوں کا؟ بلکہ کیا ہوتا ہے، عام طور پہ لوگوں کا رمضان کے اینڈ میں وزن بڑھ جاتا ہے.
بجائے کم ہونے کے بڑھ جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ 1 مہینے تک اگر 2 کھانے کھا کر آرام سے زندہ ہیں تو 11 مہینے آپ کا 1 کھانا اضافی ہوتا ہے. خدا کیا کہتا ہے قرآن میں؟ کلو وشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف. ہمارا پورے سال 11 مہینے 1 وقت کا کھانا اسراف ہوا. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کیا، جب میں 12 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہوں تو افطار اور سحر میں تھوڑا کھا کے زندہ رہ سکتا. بس غور کیجئے گا، انشاءاللہ کبھی فرصت ملی اور رمضان کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو بہت سارے مطالب آپ کو تفصیل سے بیان کروں گا. یہ جو شیطان بند ہوتا ہے، اگر آپ خطبہ شعبانیہ پڑھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو پیغمبر نے پورا جملہ یہ فرمایا، خدا بند کرتا ہے تم ایسی حرکت نہ کرو جس سے وہ دوبارہ کھل جائے. اب یہ شیطان بند کیسے ہوتا ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور کھلتا کیسے ہے یہ عرض کروں گا. یاد رکھیے گا، شیطان جو انسان کے اوپر اپنا نفوذ پیدا کرتا ہے، شیطان جو انسان کے اوپر اپنا اختیار کرتا ہے، سب سے بہترین وقت وہ ہوتا ہے اس کے لیے جب انسان کا پیٹ پوری طرح سے بھرا ہوا ہوتا ہے. پرخوری، پیٹ بھر کے کھانا کھانا. اب یہ پیٹ جو بھرنا ہے یہ حرام سے بات نہیں ہو رہی ہے، حلال سے ہو رہی ہے. یعنی جب آپ نے حلال غذا سے پیٹ کو جیسے ہی پر کیا، آپ کا پیٹ بھرا اور شیطان کے نفوذ کے دروازے آپ کے اوپر کھل جاتے ہیں خود بخود. اس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی میں تفصیل سے بتاؤں گا کیسے ہوتا ہے یہ، کبھی موقع رہا تو تفصیل سے بتاؤں گا. آج صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی آپ نے اپنا پیٹ بھرا، کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے نفوذ کے دروازے خود بخود کھل جاتے. لہذا روایت ہے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس برتن کے اوپر سب سے زیادہ غضبناک نگاہ ڈالتا ہے وہ انسان کا بھرا ہوا پیٹ ہے. مثلا آپ کو برتن تصور کریں جو شراب سے بھرا ہوا، جو کوئی برتن تصور کریں جو کوئی بہت ہی نجاست اور غلاظت سے بھرا ہوا ہو، اللہ اس کے اوپر غضب کی نگاہ نہیں ڈالتا. لیکن جیسے ہی بندے کا پیٹ پورا بھرتا ہے، اللہ اس کے اوپر غضب کی نگاہ اللہ غضب کی نگاہ ڈالتا ہے. کیوں؟ وجہ میں نے آپ کو بتا دی. آپ نے پیٹ بھرا اور شیطان کے نفوذ کا دروازہ، لہذا جو بندہ ہی شیطان کا بن رہا ہو تو پھر خدا اس کے اوپر رحمت کی نظر ڈال ہی نہیں سکتا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم پورا رمضان کیا کرتے ہیں؟ سحری ہم ایسے کھاتے ہیں جیسے زندگی کا آخری کھانا، اس کے بعد کھانا نہیں ملے گا. تو اتنا کھاتے ہیں کہ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے. مولانا نے اگر رکوع یا سجدہ لمبا کیا تو وضو گیا. اچھا، یہ زیادہ کھا کر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رہے گا ہمارے اندر؟ نہیں، یہ اللہ نے سسٹم رکھا ہے. اونٹ کے اندر اللہ نے سسٹم رکھا ہے کہ وہ پانی پیتا ہے تو اس کے اندر سٹور ہو جاتا ہے اور پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ نکلتا رہتا ہے. لیکن اللہ نے انسان کو اونٹ نہیں بنایا. ہمارے اندر کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کی غذا کو جمع کر لے اور بعد میں نکال کر آپ کو دے. ہمارے اندر کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں. لہذا ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں، ڈاکٹر سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، میری بات کی اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیجیے گا. لیکن مرحلہ کیا ہے؟ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹ بھر کر آپ کھانا کھا لیں تو آپ کو 6 گھنٹے کے بعد بھوک اتنی ہی لگے گی جتنا تھوڑا سا کم کھانے والے کو لگے گی، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو پیاس زیادہ لگے گی. یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھانا نقصان دہ ہوتا ہے اس اعتبار سے بھی کہ اگر آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے تو آپ کو 6 گھنٹے کے بعد پیاس زیادہ شدید ہے. جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ افطار میں ایسا لگتا ہے پہلا کھانا مل رہا ہے کافی عرصے کے بعد. اب مجھے بس اتنی سی بات بتائیے، اگر میں نے اپنے روزے کی ابتدا بھی اس حالت سے کی ہے جس میں خدا غضب کی نگاہ ڈال رہا ہے اور اپنے روزے کا اختتام بھی میں نے اس حالت میں کیا ہے کہ جس میں خدا غضب کی نگاہ ڈال رہا ہے، تو کیا میرا روزہ مجھے تقویٰ پہنچا سکتا ہے؟ متقی بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. لہذا بھرا ہوا پیٹ ہوا ہے سحری میں
اور میں فجر کی نماز میں کہہ رہا ہوں پروردگار اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب کی راہ پہ نہ چلا. اور اس وقت مغضوب کون ہے؟ کون ہے مغضوب؟ مغضوب میں خود ہوں. اس وقت میرے اوپر اللہ غضب کی نگاہ ڈال رہا ہے تو میں کون ہوں؟ میں خود مغضوب ہوں. لہذا معصوم کہتے ہیں رب تالی القرآن والقرآن یلعنہم، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ جب قرآن جھوٹے پہ لعنت بھیج رہا ہے اور میں جھوٹا ہوں تو یہ لعنت کہاں جا رہی ہے؟ جب قرآن غیبت کرنے والے پر لعنت بھیجتا ہے اور میں غیبت کرنے والا ہوں تو یہ لعنت کہاں جا رہی ہے؟ جب قرآن چوری کرنے والے پر لعنت بھیج رہا ہے، رشوت والے پر لعنت بھیج رہا ہے، کم فروشی کرنے والے پر لعنت بھیج رہا ہے، یہ لعنتیں کہاں جا رہی ہیں؟ اگر یہ صفات میرے اندر موجود ہیں تو یہ لعنتیں. لہذا اب اس ماہ مبارک کے رمضان، یہ یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں 23ویں ماہ مبارک گزرتی ہے، اس کے بعد ہم صرف رمضان گزار رہے ہوتے ہیں. نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں. ان 24 دنوں میں ایک نورانیت آپ کے قلب میں پیدا ہوئی ہے. جاتے ہوئے رمضان میں اس نورانیت کو باقی رکھنے کی کوشش کریں کہ وہ نورانیت باقی رہے. اور جو درس ہم نے بیسک قرآن سے رمضان سے لینا ہے وہ کیا ہے کہ اس کے بعد اب جب بھی دسترخوان پر بیٹھے رمضان کو یاد کریں اور یہ یاد رکھیں کہ تھوڑا کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں. آپ تھوڑی سی بھوک باقی رکھنا شروع کر دیں. یعنی کتنا کھائیں؟ جب تک بہت زیادہ بھوک نہ لگے مت کھائیں، اور جب کھانے کے لیے بیٹھے تو کتنا کھائیں کہ تھوڑی سی بھوک باقی رہ جائے. آپ یہ تھوڑی سی بھوک باقی رکھیں گے، شیطان کو اپنے نفوذ کا راستہ آپ پر نہیں ملے گا. بس پیغمبر نے جو کہا کہ بند ہو جاتا ہے، کیوں؟ آپ کی بھوک شیطان کے دروازے کو بند کرتی ہے، لیکن آپ پرخوری کر کے دوبارہ شیطان کے دروازوں کو اپنے اوپر کھول. لہذا اب اگر آپ وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ میں پورے سال 2 وقت کھانا کھاؤں گا، اور اس وقت کھاؤں گا جب مجھے شدید بھوک لگی ہوگی، اور اتنا کھاؤں گا کہ تھوڑی سی بھوک باقی رہ جائے. آپ 11 مہینے اس طریقے سے گزار لیں، انشاءاللہ اگلا رمضان آپ کے لیے نیا پیغام لے کر آئے گا، تقویٰ کا نیا درجہ لے کر آئے گا. آزما کر دیکھیں. لہذا عزیزان من، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ ہے تقرب پیدا کرنا ہے. خود تقویٰ کا ایک مرحلہ کیا ہے؟ تقرب. روزہ کیا پیدا کرتا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کیا مرحلہ ہے؟ تقرب کا. لیکن یہ تقرب کیسے پیدا ہونا ہے؟ جب تک سنخیت پیدا نہ ہو. اب آپ نے پورے ماہ مبارک کے رمضان میں دعا پڑھی، کیا کہا؟ یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء. بھئی ممبر کا کم از کم یہ فائدہ تو ہے کہ مومنین کو اچھی خاصی عربی سمجھ میں آنا چاہتا. علی، عظیم، غفور، رحیم، لیسا کمثلہ شیء. اے پروردگار تو کیسا ہے؟ کوئی بھی شے تیری مثل ہو ہی نہیں سکتی. اب میری پچھلی گفتگو یاد ہے؟ ولایت کیا ہے؟ ولا یعنی کیسے ہوتا ہے؟ ولایت کا رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلا قربت. یہ قربت بھی کب ہوگی؟ جب غیریت ختم ہو جائے، مثلیت پیدا ہو جائے. میں مولا سے مثل پیدا کروں گا تو اب اللہ تعالیٰ کون ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. پروردگار جب تیرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا تو پھر رابطہ ولائی کیسے ایجاد ہوگا؟ بس اب یاد رکھنا، لیسا کمثلہ شیء، ہم سب شے ہیں، ہم خدا جیسے نہیں ہو سکتے. لیکن خدا نے جو ہمیں خلق کیا، ہمیں جب خلق کیا تو ارادے سے خلق کیا. تو اب 2 چیزیں ہیں، خدا مرید ہے، ہم مراد ہیں، درمیان میں ارادہ ہے. جو خدا جیسا ہے وہ ارادہ ہے، جو خدا جیسا نہیں ہے وہ مراد ہے. خدا خود مرید ہے. یعنی ہمارے اور خدا کے درمیان میں ایک مخلوق ایسی ہے جو ہمارے اور خدا کے درمیان رابطہ بنتی ہے. لہذا اس کا کام کیا؟ وہ خدا سے مثلیت پیدا کرتی ہے، ہم نے اس سے مثلیت پیدا کرنی ہے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا کوئی دلیل؟ تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، سورہ مبارکہ آل عمران. اے میرے حبیب ان سے کہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب ان سے کہو، یہ جو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے کہو تمہاری محبت مجھے نہیں چاہیے،
قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو کیا کریں؟ فاتبعونی، پیغمبر کی اتباع کرو. تم پیغمبر کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. بس آیت نے سمجھا دیا اللہ نے محبت کی ہے رسول سے. اب جو رسول کی اتباع کر کے رسول جیسا ہوتا چلا جائے گا خود بخود خدا اس سے محبت کرنے لگے گا. لہذا جو خدا ہم سے محبت قبول نہیں کرتا وہ ہم سے اپنے لیے مودت بھی قبول نہیں کرے گا. جو نہ محبت اور مودت قبول کرے وہ ہم سے ولایت قبول نہیں کرتا. وہ ولایت قبول کرتا ہے، قرب قبول کرتا ہے صرف محمد و آل محمد کا، پس وہ دوست ہے محمد و آل محمد کا. وہ مودت قبول کرتا ہے محمد و آل محمد کی، اس کا رابطہ ولائی ہے محمد و آل محمد سے. ہماری اوقات خدا تک پہنچنے کی یہ ہے اپنے آپ کو اہل بیت کی اتباع میں لے جا کر ان جیسا بنانا شروع کر دو. تم جتنا ان جیسا دکھو گے خدا خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. لہذا غور کیجئے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے اگر محبت کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ فاتبعونی، پیغمبر ان سے کہہ دو میری اتباع کریں. اب اتباع ہوتی ہے فعل میں، اطاعت ہوتی ہے لفظ میں. اتباع فعل میں ہوتی ہے، اطاعت قول میں ہوتی ہے. اگر قول باقی ہو تو اطاعت ہو سکتی ہے، لیکن اتباع کے لیے فعل باقی رہنا چاہیے. دیکھیں قول باقی رہ سکتا ہے، میں نے کہا آپ نے سنا کسی اور کو پہنچا دیا، میں نے کہا آپ نے لکھا کسی اور کو پہنچا دیا، قول پہنچ گیا. لیکن جو میں نے کیا وہ آپ کسی تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ بس فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. جب تک فاعل باقی رہے گا تب تک فعل باقی رہے گا. اب یہ فاعل اگر باقی رہنا چاہیے تو سوال، کیا یہ آیت صرف پیغمبر کے دور کے لوگوں کے لیے آئی ہے؟ کیا صرف پیغمبر کے دور کے لوگوں کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ پیغمبر کی اتباع کرو؟ بھئی جس نے پیغمبر کو دیکھ کر فعل دیکھ لیا وہ تو اتباع کر سکتا ہے. اب جس کے سامنے پیغمبر موجود ہی نہ ہو تو وہ کس کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فعل پیغمبر کا فعل ہے؟ بس آیت یہ بتا رہی ہے جب تک خدا سے محبت کا سلسلہ باقی رہے گا کوئی ایک فاعل زمین پر ایسا رہنا چاہیے کہ جس کا فعل پیغمبر کا فعل کہلا سکے. لہٰذا اللہ نے آیت میں تیسرے ولی کا نام نہیں لیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر ولایت اتنی ضرورت تھی تو اللہ نے نام کیوں نہیں لیا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تو تیسرے کا نام لے لیتا. اللہ نے نام اس لیے نہیں لیا کہ اگر نام لے لیتا تو تم کہتے چلو ٹھیک ہے 3 ولی ہو گئے لیکن تیسرے کے بعد ولایت ختم، تیسرے کے بعد ولایت ختم. لیکن چونکہ ولایت کو قیامت تک جانا تھا لہذا اللہ نے نام نہیں لیا، صفت لے کر بیان کر دیا کہ بس جو اب علی کے مقام پر کھڑا ہو سکتا ہے وہی ولی ہے. اب علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد علی، علی کے بعد محمد، ایک کے بعد ایک علی آ رہے ہیں. اور سب کلنا محمد کہہ کر یہ بتا دیا جو ہم کر رہے ہیں جان لو پیغمبر کر رہا ہے. بس جب تک ولایت کی ضرورت باقی ہے ایسا ولی باقی رہنا چاہیے. لہٰذا اللہ نے نام نہیں لیا، کیوں؟ تاکہ صفت کے ذریعے سے ولایت کا سلسلہ باقی رہے. لہٰذا انشاءاللہ کبھی اللہ نے فرصت دی تو آیت کے ضمن میں مطالب آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کرتا. وہ ولی زمان کہ جس کا تعارف پیغمبر نے اپنی نبوت کی ابتدا سے لے کر دعوت ذی العشیرہ، پہلی نبوت کی دعوت، وہاں سے حضرت کی وصایت، ولایت اور خلافت اور امامت کو بیان کرنا شروع کیا. اور اپنے نبوت کے آخری مرحلے میں جاتے جاتے دنیا سے امت کو کہہ رہے تھے لاؤ کاغذ اور قلم میں تمہیں لکھ کر دے دوں کہ میرے بعد میرا وصی، میرا جانشین، میرا خلیفہ، امام کون. جتنا پیغمبر نے حضرت کی ولایت اور وصایت اور خلافت کے لیے اہتمام کیا اتنا ہی دنیا نے پیغمبر کے بعد اس وسیع زمان، اس خلیفت اور رسول کو تنہا چھوڑ دیا. لہذا 19ویں ماہ مبارک رمضان کو جو تلوار سر اقدس پر لگی اور آپ کا سر اقدس دوپارہ ہوا،
یہ علی کے اوپر مظالم کی ابتدا نہیں ہے، یہ انتہا ہے۔ لہذا جب تلوار لگی نا حضرت کے سر پر تو آپ نے کہا فزتو رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ شاید علی یہ کہنا چاہتے ہیں پروردگار پیغمبر کے جانے سے لے کر اب تک جتنے مظالم برداشت کرتا آیا ہوں، تیرا شکر ہے کہ ان سارے مظالم کے سامنے میں نے صبر اور استقامت کے ساتھ اس پوری منزل کو دیکھا۔ لہذا مولا کائنات کی مظلومیت کا آغاز ہوا ہے پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد۔ اور کمال مظلومیت کیا ہے علی کی؟ علی کی کمال مظلومیت یہ ہے کہ علی کے سامنے ریحانت الرسول کو جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان کچل دیا گیا۔ علی کے سامنے رسول کی بیٹی پر ہاتھ اٹھا لیا گیا اور علی کچھ نہ کر سکا۔ لہذا اس دکھ کو علی خود بیان کرتے ہیں۔ روایت کرتی ہے کہ جناب سیدہ کی شہادت کے کچھ عرصے کے بعد مدینہ میں گرمیوں کی دوپہر میں علی کسی کام سے جا رہے ہیں اور گرمی کی شدت سے گلیاں سنسان ہیں، لیکن ایک چبوترے کے نیچے سائے میں کچھ جوان بیٹھے ہوئے۔ جب علی نزدیک پہنچے تو جوانوں کی آواز حضرت کے کان میں آئی۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہے ہیں کہ کسی جوان پر، کسی مرد پر، کسی شجاع کے اوپر سب سے زیادہ سخت مرتبہ کون سا ہوتا ہے؟ یعنی کسی جوان کے لیے، کسی بہادر انسان کے لیے سب سے کڑا امتحان، سب سے سخت مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ بھئی یہ الفاظ کان میں آنا تھے، حضرت ایک مرتبہ رک گئے، ان جوانوں کو سلام کیا، ان کے نزدیک آئے اور نزدیک آ کر کہا میں بتاؤں کسی جوان پر سب سے سخت مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یا علی آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ عرب میں نہ کوئی شجاع ہے، نہ آپ سے زیادہ کوئی دلیر ہے، نہ آپ سے زیادہ کوئی جوان ہے، آپ سے زیادہ عالم بھی کوئی نہیں ہے، آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ بس ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھا حضرت نے، پھر آواز کو دبایا اور دبا کر کہا سنو کسی جوان پر سب سے سخت مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی اس کی ناموس پر ہاتھ اٹھا رہا ہو اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ میں کہوں گا یا علی ایک تماچے کا زخم اتنا شدید تھا دل پر کہ کوفہ اور مدینہ کے اطراف میں کنویں تلاش کر کے اپنے آپ کو کنویں میں ڈال کر تم ساری زندگی روتے رہے۔ اتنا سخت زخم ہے، ایک ہی تماچا لگا تھا، ایک بار بی بی کے اوپر ظلم ہوا تھا، اتنا گہرا زخم ہے۔ تو پھر ابو علی کے بارے میں کیا کہوں کہ جس نے ناموس کے اوپر ہاتھ اٹھتے ہوئے شام غریبہ سے دیکھنا شروع کیا اور شام کے زندان تک مسلسل کبھی بہنوں کو تماچے لگتا ہوا دیکھتا رہا، کبھی ماں اور بہنوں کے اور پھوپھیوں کی چادروں کو لٹتا ہوا دیکھتا رہا، کبھی پسے کردہ ہاتھ بندھے ہوئے، کبھی کوفے کے بازاروں اور درباروں میں، کبھی شام کے درباروں اور بازاروں میں۔ تو اب بتاؤ وہ علی 40 سال خون کے آنسو کیسے نہ روئے؟ خدا جانے سید الساجدین کا صبر کس مقام پر تھا۔ بس عزیزانو علی علیہ السلام کے سر پر ضربت لگی ہے، سر دو پارا ہوا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے آگے بڑھ کر حضرت کے سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیا، ایک مرتبہ رومال سے حضرت کے سر کو باندھا۔ مولا کائنات کے بیٹے حضرت کی گر جمع ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں جب بیٹوں نے حضرت کو اس حالت میں دیکھا، ایک مرتبہ بیٹوں نے رونا شروع کیا۔ ارے امام حسن مجتبیٰ دیکھ رہے ہیں علی جیسا باپ اپنے خون میں غلطہ ہوئے، امام حسین دیکھ کر رو رہے ہیں، جناب عباس دیکھ کر رو رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت نے اپنے بیٹوں کو دلاسا دینا شروع کیا، اے میرا بیٹا حسن گریہ نہیں کرتے، اے میرا بیٹا حسین گریہ نہیں کرتے، میرا بیٹا عباس صبر کرو،
کرو، گریہ نہ کرو۔ ارے بیٹوں نے اٹھایا حضرت کو، گلیم منگا کر اس میں ڈالا، اور ایک مرتبہ بیٹے اصحاب کے ساتھ لے کر حضرت کو گھر کی طرف چلے ہیں۔ راوی کہتے ہیں ابھی گھر کے نزدیک پہنچے تھے، حضرت ایک مرتبہ امام حسن مصطفیٰ سے کہا ذرا ٹھہر جاؤ۔ جب رکے ہیں تو کہا میرے اصحاب سے کہو واپس چلے جائے۔ یا علی اپنے وفادار اصحاب کو واپس کیوں بھیج رہے ہو؟ تو شاید جواب یہی آئے گا، ارے دروازے پر میری بیٹیاں میری منتظر ہوگی، ارے مجھے اس حالت میں دیکھے گی، میری بیٹیاں گریہ کرے گی، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں جائے۔ یا علی آج آپ اپنے اصحاب کے کانوں میں بیٹیوں کی رونے کی آواز برداشت نہیں کر سکتے، لیکن کل یہی کوفہ ہوگا، اسی کوفے کے بازار و دربار ہوگے، تمہاری بیٹیاں خطبے سنا رہی ہوگی۔ بس عزیزانو، اصحاب کے جانے کے بعد سارے بیٹے لے کر حضرت کو گھر میں داخل ہوئے۔ راوی کہتے ہیں جیسے ہی بیٹیوں نے حضرت کو خون میں غلطہ دیکھا، جناب زینب، جناب ام کلثوم ایک مرتبہ روتی ہوئی آئی، دوڑتی ہوئی آئی، باپ سے لپٹ کر رونے لگی۔ راوی کہتے ہیں ابھی مسجد میں جو علی اپنے بیٹوں کو چپ کرا رہے تھے، جب بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھا، جب زینب ام کلثوم کو روتے ہوئے دیکھا، خود بھی ایک مرتبہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ارے شاید علی یہ کہہ رہے ہو، اے میری بیٹی زینب رونے آج تو نے جتنا رونا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ تجھے رونے نہ دیا جائے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. بار الہا تجھے واسطہ ہے سر شکافت حضرت امیر کا. بار الہا منتقم زہرا، منتقم ائمہ، منتقم شہداء، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. تمام علماء مراجزان کے حفاظت فرما. جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں بار الہا ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. تمام مومنین جو دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. بار الہا بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جنہوں نے التماس سے دعا کا کہا بار الہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. بار الہا ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.